آغاز میں آپ کو بتائیں اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود میں 1.5% کا اضافہ کر دیا گیا۔ شرح سود 8.75% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق درآمدی اشیاء کی زائد قیمتوں سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ ستمبر اور اکتوبر میں رواں کھاتوں کا خسارہ خدشات سے زائد رہا۔ مہنگائی اور توازن ادائیگی سے متعلق خطرات بڑھے۔ غیر ملکی ادائیگیوں کے باعث روپیہ دباؤ کا شکار رہا، اسٹیٹ بینک کا یہ بتانا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک نے آج کے روز مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود میں 1.5% کا اضافہ کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے، ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث کہیے گا، اسٹیٹ بینک کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اور توازن ادائیگی سے متعلق خطرات بڑھنے پر اضافہ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود میں 1.5% کا اضافہ کیا گیا۔ شرح سود اب 8.75% ہو گئی ہے۔ درآمدی اشیاء کی زائد قیمتوں سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ مزید بات کریں گے، ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث ضمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حارث صاحب، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے مانیٹری پالیسی میں جو شرح سود تھا اس کا بڑھنے کے لیے انڈیا سارے جو اینالسٹ ہیں انہوں نے دے دیا تھا کہ اس دفعہ شرح سود بڑھنی پڑے گی۔ دنیا بھر میں شرح سود میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ جو ہے انفلیشن ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ امپورٹڈ انفلیشن ہے، کیونکہ جتنا بھی درآمدی تیل ہے، خوردنی تیل ہے، یہ سب درآمد ہوتا ہے۔ اس کی پچھلے ایک سال کے اندر یا پچھلے اگر 3 مہینے کا موازنہ لیں تو تقریباً 60 سے 70% کے قریب قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ یہ ایک اہم ٹول ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا دوسرے سینٹرل بینک کا کہ شرح سود اس وقت بڑھائی جاتی ہے کہ وہ انفلیشن کو کنٹرول کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قدر میں بھی جو ہے بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اس کو بھی دیکھا جائے تو وہ اہم وجہ یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا جاری کھاتوں کا خسارہ جو ہے وہ پچھلے سال ہمارا جو تھا وہ سرپلس میں تھا، لیکن اس سال جو 3 مہینے کے جو ریزلٹ ابھی آئے اس میں 5 ارب ڈالر سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے۔ اچھا حارث ضمیر صاحب، جو معاشی ماہرین ہیں وہ اس اضافے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کا کیا بتانا ہے؟ کیا فوائد، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل ویسے تو گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہوتی ہے کہ جب بھی شرح سود بڑھتی ہے تو جتنی ہماری جو ایکسپینشن ہے، جو لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہوتی ہے، ان کے لیے وہ مہنگا پڑے گا۔ جیسے سیمنٹ سیکٹر ہے یا اسٹیل سیکٹر ہے یا ایکسپورٹس کے اندر اگر نئی مشینری آئی ہے تو انہوں نے جب ادھار پہ لیا ہے تو لازمی کہ آج کے بعد سے ان کو جو بورنگ ہے کاسٹ وہ بڑھ جائے گی، اس سے تھوڑی انڈسٹریل سیکٹر ہرٹ ہوگی یا گروتھ تھوڑی سی رکے گی۔ لیکن اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انفلیشن اگر بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی تو اس سے پھر قیمت ساری را مٹیریل کی جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ حارث ضمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ شرح سود میں 1.5% کا اضافہ کیا گیا۔ شرح سود 8.75% ہو گئی ہے۔ درآمدی اشیاء کی زائد قیمتوں سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، اسٹیٹ بینک کا یہ بتانا ہے۔ ستمبر اور اکتوبر میں رواں کھاتوں کا خسارہ خدشات سے زائد رہا۔ مہنگائی اور توازن ادائیگی سے متعلق خطرات بڑھے ہیں، اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا۔ غیر ملکی ادائیگیوں کے باعث روپیہ دباؤ کا شکار ہوا۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے آج کے روز مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور شرح سود میں 1.5% کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ شرح سود 8.75% ہو گئی ہے۔ اور آپ کو بھی بتائیں کہ درآمدی اشیاء کی زائد قیمتوں سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ مزید تفصیلات جان لیں گے، ہمارے نمائندے حماد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حماد، کتنی مدد ملے گی شرح سود بڑھانے سے مہنگائی کو قابو کرنے میں؟ جی بالکل، جو طلب کا زور بڑھا ہے، اصل میں آپ دیکھیں کہ کووڈ کے دنوں میں اسٹیٹ بینک نے بہت معاونت کی اور کافی سپورٹ کیا اکانومی کو، تو انہوں نے شرح سود میں کافی کمی کی تھی اور کچھ ایسے پیکیجز بھی آئے تھے، جیسے ٹرف کی اسکیم تھی جس کے تحت سستا قرضہ مل رہا تھا صنعتوں کو۔ تو یہ پیسہ جب معیشت میں آیا ہے، ظاہری بات ہے کہ انڈسٹری نے اس کے تحت امپورٹ بھی کیا ہے، تو وہ پیسہ جب آیا معیشت پہ تو اس لحاظ سے طلب کا زور پیدا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پہ اجناس کی جو قیمتیں بڑھیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے گندم بھی امپورٹ کیا، ہم نے چینی بھی امپورٹ کی، اور سب سے اہم جو ہے خام تیل یعنی تیل مصنوعات اور انرجی پروڈکٹ کی جو بین الاقوامی سطح پہ قیمتیں بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے امپورٹڈ انفلیشن ملک میں آیا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک نے اس مہنگائی کے خدشات اور اس کے ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اضافہ کیا۔ حماد عالم، آپ کا بہت شکریہ۔